دنیا میں نا انسان اور انسان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بے شمار تجربے کیے گئے، جو وہ تجربے انسانوں پر کیے گئے، اور انسانوں سے پہلے وہ تجربے کئی اسپیشیز پر کیے گئے۔ یہ جو مینڈک ہے فروگ، اب بایو کے اسٹوڈنٹ کو پتا ہوگا کہ اس پہ اتنے ایکسپیریمنٹ کیوں ہوئے۔ فروگ جو ہے نا، اس کا جو سسٹم ہے، اس کے جو ہارٹ کا سسٹم ہے، اس کے جو باڈی کا سسٹم ہے، اس کے جو مسلس کا سسٹم ہے، اس کے جو نرو کا سسٹم ہے، یہ اس کی جو سملیرٹی ہے نا وہ انسانی جسم کے ساتھ اتنی زیادہ ہے نا، دکھنے میں حالانکہ یہ چھوٹا سا لگتا ہے لیکن انسانی جسم کے ساتھ یہ بہت سملر ہے۔ لہٰذا جب کوئی ایکسپیریمنٹ انسان پر کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی چیر پار تو میڈیکل میں جا کے کریں گے، پہلے فروگ پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اسپیشیز ہیں جن پہ بہت زیادہ تجربے کیے گئے۔ ایک اور اسپیشی ہے جو انسان کے بہت زیادہ قریب ہے، وہ ہے ماؤس یعنی کہ چوہا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے تجربے ہوئے۔ ایک اور تجربہ ہوا جو کہ دنیا کی ہسٹری میں ہوا، وہ تجربہ تھا گراس اوپرز کے اوپر، یعنی کہ گھاس کے ٹڈے کے اوپر۔ اس پر جب تجربہ کیا گیا نا، یہ تجربہ ذرا غور سے سنیے گا۔ دنیا میں جو گراس اوپرز ہیں نا، خاص کر امریکن جو گراس اوپرز ہیں، اس کی جو جمپ کی ہے نا اسٹرینتھ ہے، وہ ہے 6 فیٹ۔ وہ 6 فیٹ تک جمپ کر سکتا ہے۔ دکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اڑ رہا ہے لیکن وہ جمپ کرتا ہے۔ گراس اوپرز کو لے کر نا ایک شیشے کے شیل میں رکھا گیا، اور اس شیل کی جو تھی نا لینتھ تھی وہ رکھی گئی 5 فیٹ۔ حالانکہ گراس اوپرز کی جو جمپ کرنے کی اسٹرینتھ تھی نا وہ 6 فیٹ تھی، لیکن اسے 5 فیٹ کے شیل میں رکھا گیا۔ لہٰذا اب جب وہ جمپ لگائے گا تو کیا ہوگا، وہ ٹکرائے گا اس سے، اور جب ٹکرائے گا تو کیا ہوگا، اسے پین ہوگا۔ سروائیول کی کٹ نا اللہ تعالیٰ نے ہر زیرو انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ کرنٹ لگتا ہے تو ہاتھ پیچھے، سوئی چبھتی ہے تو ہاتھ پیچھے، بہت اونچی آواز سنتے ہیں تو کانپنے لگتے ہیں۔ خیر جیسے ہی اس نے جمپ لگانا شروع کیا، وہ جمپ لگاتا تو اس کی ٹکر ہوتی، وہ جمپ لگاتا تو پھر اس کی ٹکر ہوتی۔ 3-4 دن کے بعد اس گراس ہوپرس کو نکالا نا تو اسے کھلی جگہ پر چھوڑا نا تو اس کی جو جمپ کی اسٹرینتھ تھی نا وہ 5 فٹ رہ چکی تھی، یعنی کہ 5 فٹ رہ چکی تھی۔ انہوں نے پھر اس کو ڈالا۔ اب انہوں نے وہ جو شیشے کا شیل تھا وہ 4 فٹ کا تھا، اس میں دوبارہ اسے ڈال دیا، اور جب نکالا تو پھر ہر زندہ روح انسان کے اندر نا پین سے بچنے کا میکینزم موجود ہے۔ ہر کوئی پین سے بچنا چاہتا ہے، ہر کوئی، ایون کہ جانور بھی تکلیف سے بچنے کے لیے، پین سے بچنے کے لیے دوسروں کو مارتے ہیں۔ سانپ کیوں ڈنگ مارتا ہے؟ اسے لگتا ہے کہ دوسرا مجھے مار دے گا۔ شیر کیوں حملہ کرتا ہے؟ یا کتے کے بارے میں، ڈوگ کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ ڈوگ پڑنے لگا ہے یا کاٹنے لگا ہے تو وہیں پہ رک جاؤ اور اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب آپ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہو تو وہ آپ کی انسیکیورٹی جو ہے نا اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بھانپ لیتا ہے۔ انسان کے سے زیادہ اس میں اس چیز کی پائی جاتی ہے ڈوگ میں، کہ وہ انسان کی انسیکیورٹی نا وہ بہت جلدی کیپچر کر لیتا ہے، اور اگر آپ اس سے بچنے کے لیے بھاگو گے تو وہ آپ سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے، اس لیے وہیں پہ کھڑے رہو اور سپورٹ ڈھونڈو۔ خیر واپس آتے ہیں ٹوپی کی طرف۔ جب اسے 4 فٹ کے جار سے باہر نکالا نا، شیل سے باہر نکالا، تو دیکھا تو وہ 3 فٹ رہ چکی تھی۔ ایسے ہی پھر 2 پہ آ گئی۔ لاسٹ میں انہوں نے جتنی اس کی خود کی لینتھ تھی نا، کوئی 1 انچ تھی، تو انہوں نے اسے چھوٹی سی ڈبی میں ڈال دیا، کوئی 1 انچ کی لینتھ کی ڈبی میں ڈال دیا، اور کچھ دن اسے وہیں پہ رکھا، اور جب نکالا نا تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ جمپ لگانا بھول چکا تھا۔ اس کے مائنڈ کا نا وہ سافٹ ویئر اڑ گیا تھا جو یہ کہتا تھا کہ 6 فٹ کی جمپ لگانی ہے۔ حالانکہ باہر اب جب نکالا تھا تو کوئی شیل نہیں تھا۔ یہ تو ایک مثال دی ہے نا، ایک اور مثال دے کے میں اسے پھر آپ سے ریلیٹ کروں گی۔ ایک چڑیا گھر کا جو ہاتھی ہے نا، دنیا بھر کے ہاتھی جو فیمس ہاتھی ہیں نا، یا تو وہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں یا سری لنکا میں پائے جاتے ہیں، اور جو سری لنکن ہاتھی ہیں نا، سری لنکا کے جو ہاتھی ہیں ان کی جو ہائٹ ہے وہ نا کمرے کی چھت کو لگتی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جنگل سے نا چھوٹا سا بچہ لے کر آتے ہیں اور اس کو زنجیر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، ایک اس کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں اور دوسری ہک کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ نیا نیا آتا ہے، ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، زنجیر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ زنجیر اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس میں اتنی جان نہیں ہوتی، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے ایسے ایسے وہ زنجیر کو اور زیادہ مضبوط کرتے رہتے ہیں۔
اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زنجیر جو ہے نا وہ ہک سے کھول دیتے ہیں، لیکن پاؤں کے ساتھ وہ بندھی رہتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ ٹرائی کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو زنجیر اس کے پاؤں کو لگی تھی نا، وہ زنجیر اب یہاں لگ چکی ہوتی ہے۔ اور بڑا جملہ ہے کہ جس کی سوچ کو جندرا لگا ہو، جس کی سوچ کو تالا لگا ہو، جس کی سوچ کو زنجیر لگی ہو، وہ بڑا نہیں سوچ سکتا۔ بڑا سوچنے کے لیے نا پہلے زنجیریں، لاکس، تالے کھولنے پڑتے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ تین ہیں۔ وہ تین زنجیریں ہیں جو آپ کو، مجھے، اس معاشرے کو، ہم سب کو لگی ہوئی ہیں۔ ہم میں سے نا کسی بھی غیر معمولی انسان کو بڑا انسان بننے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے وہ لاکس، وہ زنجیریں پہلے توڑنی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ امریکہ جیسے ملک میں ریسرچ ہوئی، ایک نوجوان بچے کو پیدا ہونے سے لے کر 17 سال کی عمر تک دا ورڈ نو، تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، پتہ ہے کتنی دفعہ سنتا ہے وہ؟ 1,00,000 دفعہ۔ اور پاکستان تو ماشاءاللہ پورا ہی نو ہے۔ امریکہ جیسے معظم ملک میں کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو ورڈ نو، تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، 1,00,000 دفعہ سننا پڑتا ہے۔ اور پاکستان میں تو ہم 10,00,000 دفعہ سنتے ہیں یا سنتے ہوں گے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدائشی کریٹو رکھا ہوتا ہے، تو اسے شروع کر دو کہنا تم سے نہیں ہوگا، تم نہیں کر سکتے۔ تو پہلی زنجیر ہمیں ہماری تربیت پر لگتی ہے، یو کانٹ نو۔ جب اس مائنڈ میں یہ چلتا ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے نا ایک دفعہ میسج دے دیں، اسے ایک بار سمجھ آ جائے کہ کیا کرنا ہے، پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک بہت ہی نا فیمس موٹیویشن سپیکر ہے، تو میں ان کی نا بات سن رہی تھی، تو وہ اپنا نا ایک اسٹوری سنا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کلاس لگی ہوئی تھی جب وہ چھوٹے تھے، تو وہ نا اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے نا باتیں کر رہی تھی۔ کلاس سٹارٹ تھی، تو ٹیچر نے جب انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھا، تو ٹیچر نے کہا کہ اسٹینڈ اپ، اور اپنے پاس بلایا۔ سب سے پہلے تو ٹیچر نے نا ان کے ہاتھوں پہ اسٹکس ماری، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم، کون سی باتیں کر رہے ہو؟ تو پہلے تو انہوں نے منع کیا بتانے سے۔ جب ٹیچر نے غصے سے مزید پوچھا، تو اس کے دوست جو تھے نا، اس نے کہا کہ ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہو کے نا بکس لکھوں گا، کتابیں لکھوں گا۔ تو یو نو واٹ، ٹیچر نے طنزیہ انداز میں اسے کیا کہا؟ ٹیچر نے کہا کہ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، تم کتابیں لکھو گے؟ اینڈ یو نو واٹ، آج ان کی 16 سے زیادہ بکس ہیں، اور ان کے کئی زبانوں میں ان بکس کا ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ اگر اس نے وہ ٹیچر کی وہ بات سیریس لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج کچھ نہ ہوتا۔ اگر ترقی کرنی ہے نا تو بستی پروف ہو جاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا، ادھر بیٹھے سن رہے ہوں گے، ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں ہائے یہ کیوں کہہ دیا، ہائے مجھے کہہ دیا، یا ہائے ایسے کہہ دیا۔ نہ کریں، میں نے نہیں بات کرنی۔ ترقی نہیں کر سکتے۔ ایسا بندہ معذرت کے ساتھ جنہوں نے زندگی میں تانا دیا ہے یا کچھ نیگیٹو کیا ہے، جان چھڑاؤ۔ قالوا سلامن، قرآن میں اللہ کہتا ہے جاہل مل گیا ہے، ایک ہی سلوک ہے اس کے ساتھ، معاف کرو، مجھے جانے دو۔ یہاں سے گرہ کھول دیں، یہ دنیا نہ بتائے آپ کو کہ آپ کی ورتھ کیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یا آپ کے رب کو پتہ ہے؟ یہ دلوں کا سودا ہے اور وہ خریدار ہے، اس کو نیتوں کا حال پتہ ہے۔ مجھے سننے والوں میں سے نا، یہ جتنے بھی آپ میں سے کوئی مجھے سن رہا ہے، شاید آج ان میں سے کوئی ایک ہو جو یہ کہے کہ یا اللہ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن اس کی باتیں سن کر نا میرا توکل اور ایمان تیرے پہ بھر گیا ہے۔ ایک نا آنسو چاہیے صرف ایک کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، کہیں کہ یا باری تعالیٰ میں بے بس ہوں، میری مدد فرما، میں آج سے ہی سفر شروع کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ یقین کریں کہ اس پر یقین کر کے جو سفر شروع کرے گا نا، وہ آسمان تک پہنچ سکتا ہے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔
اور اب جو سیکنڈ لوگ جو لگتا ہے نا وہ ہے ایجوکیشن سسٹم، بنے بنائے ٹریکس پر چلا رہی ہیں۔ جی خاندان میں سب ڈاکٹرز ہیں، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، خاندان میں سب انجینئر ہیں، تم بھی انجینئر بنو گے، سب یہ کر رہے ہیں، آگے بچوں کو بھی وہی کروا رہے ہیں۔ صرف بہت کچھ نئے پروفیشنز آ رہے ہیں، آئی ٹی کا دور آ گیا ہے۔ جو بایو کے اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ ایگری کریں گے، انسان کی کڈنی ختم ہو گئی ہے تو سیل ڈال لیں گی، جسم میں نیا کڈنی آ جائے گا۔ ٹیکنالوجی اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور ہم بیٹھے ہیں ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر۔ کچھ نیا سوچو بھائی۔ وہ اکثر کہیں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو اتنے بیٹھا۔ چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے گھر میں، چھوٹے شہر میں پیدا ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج ہے سوچ بڑی نہ ہونا، سوچ بڑی کریں۔ اینڈ تھرڈ جو لوگ ہیں وہ ہے انوویشن اینڈ کریٹیوٹی، یعنی کہ سوال ہونا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدھا سوال علم میں پوشیدہ ہے، یعنی کہ اپنے اندر امنگ کا پیدا ہونا۔ میں نے سیکھنا ہے، میں نے لرن کرنا ہے، میں نے تلاش کرنا ہے، چاہے وہ کتاب سے ہو، چاہے مووی سے ہو، چاہے اخبار سے ہو، چاہے استاد سے ہو، چاہے گوگل سے ہو، چاہے یوٹیوب سے ہو۔ اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں تو آپ کہیں نہیں پہنچتے ہیں۔ اپنے اندر نا سیکھنے کی طلب پیدا کریں، کریٹیو ہو کے نا کچھ نیا سیکھیں۔ نیا جہاں نا سیاہ مٹی سے نہیں بنتا، میٹیریل سے نہیں بنتا، نیا جہاں نئی سوچ سے بنتا ہے، تازہ سوچ سے بنتا ہے۔ یہاں سے انسان نہ بدلے تب تک اس کے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ اس لیے کبھی مت بھولیے گا جب بڑا سوچنے لگیں، جب بڑا خواب دیکھنے لگیں تو میری یہ بات مت بھولیے گا، رب سے جب بھی مانگنا ہے نا تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، اس کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ وہ شان والا رب ہے، وہ نوازتے نہیں تھکتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آؤ کوئی ہے جس کی میں سنوں۔ تو جتنے بھی یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں ان سب سے میں کہتی ہوں کہ بڑا سوچو، لمیٹڈ کیوں سوچنا؟ کیوں سوچنا کہ نوکری لینی ہے؟ نوکری دینے والے بنو نا۔ اس قوم کو نا نوکری لینے والے چاہیے، نہیں اس قوم کو نوکری دینے والے چاہیے، اور ہم نوکری لینے والے پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔